السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے آج عوام سے بات کرنی ہی تھی، بڑی اہم بات کرنی ہے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے استاد کو، مولانا طارق جمیل کو، کیا تبلیغ سے نکال دیا گیا ہے؟ میری اپنی بہن نے پوچھا، اور باہر ایک سبزی والا اس نے پوچھا، کئی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے کہ آپ مولانا کے شاگرد ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا آج کل یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے طارق جمیل صاحب کو تبلیغ سے نکال دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات دیکھیے، اللہ پاک نے کوئی کسی کو تبلیغ سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے اخرجت للناس، اللہ نے نکالا ہے۔ تبلیغ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ جس کو ایک قرآن کی آیت بھی آتی ہے، بلغوا انی ولو آیت، کہ جس کو کسی قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہو، کوئی حدیث یاد ہو یا قرآن کی کوئی آیت یاد ہو، کوئی دین کی بات یاد ہو، تو اسے چاہیے اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ بلکہ مسلمان نہیں، ہمیں غیر مسلم کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے، یہودیوں کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے کہ یہودیوں کو سمجھائے، عیسائی کو سمجھائے، مسیحی کو سمجھائے، دہری کو سمجھائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی محنت کر رہے، وہ بھی لوگوں کو تبلیغ میں لانے کی کوشش کر رہے۔ کتنے غیر مسلموں کو انہوں نے سمجھایا، بائبل کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے جواب دیے، مطمئن کیا، تو آج کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ تو تبلیغ کا کام مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس ٹائم تو ناحق جو ہے، جو ناحق تبلیغ، باطل تبلیغ بھی لوگ کر رہے ہیں۔ قادیانی کی باطل تبلیغ ہے، وہ باطل اپنے مسلک میں شامل ہونے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، سنا ہے جو میں نے، اور گھر بار دیتے ہیں، لڑکیاں دیتے ہیں کہ قادیانی ہو جاؤ۔ ان کی تبلیغ باطل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نبی والی تبلیغ ہے، وہ ہے دعوت تبلیغ، کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھانا۔ محترم صاحب نے کون سا جرم کرا جو ان کو تبلیغ سے نکال دیا جائے گا؟ کہ محترم صاحب کے ذریعے تو کروڑوں لوگوں نے کلمے پڑھے، کروڑوں لوگوں نے بے نمازی بن گئے، شرابی لوگوں نے شرابوں سے توبہ کر لی، زانی لوگوں نے زنا سے توبہ کر لی، زانیہ نے زنا سے توبہ کر لی، ناچنے والیوں نے گناہ سے توبہ کر لی۔ تو محترم طارق جمیل صاحب نے کون سا جرم کرا ہے جن کو تبلیغ سے نکال دیا جائے گا؟ اور بھائیوں، تبلیغ سے کوئی کسی کو نہیں نکالتا۔ تبلیغ میں لاتا بھی اللہ ہے، تبلیغ سے نکالتا بھی اللہ ہے۔ انسان کے اختیار میں نہیں کسی کو تبلیغ سے نکال سکے، کسی کو لا سکے۔ دین کا کام اللہ لیتا ہے، اللہ نے دین کا کام اتنا لیا ہے کہ ہم جو بول رہے تبلیغ سے نکال دیا، تبلیغ سے نکال دیا، ہمیں کوئی جانتا ہے کہ ہم کتنی تبلیغ کر رہے ہیں؟ مطلب ٹائم ہی نہیں تبلیغ کرنے کے لوگوں کے پاس، نماز پڑھنے کے لوگوں نہیں جاتے، تبلیغ کیا کرے گے؟ محترم صاحب کی سادہ محترم کتنی قربانی ہے کہ زندگی بھر اپنے بیوی بچوں سے دور رہے، اپنے گھر بار سے دور رہے، اور تبلیغ کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے، بڑھاپ 70 سال کی عمر میں بھی۔ اور لوگوں کی زبان نہیں رکتی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ سے نکال دیا گیا۔ بھائی، کوئی تبلیغ سے کسی کو ہی نہیں نکال سکتا، اللہ لاتے، اللہ نکالتے ہیں۔ تو اچھی طرح ہم بات سمجھ جائے، محترم صاحب کوئی تبلیغ سے نہیں نکالا۔ محترم صاحب کو مانسرے کا مسئلہ ہوا تو صرف وہ، آپ کو پتہ ہے ٹانگیں کھینچنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے چپل کی دکان والے کی ٹانگ جو کھینچے گا، چپل والا ہی کھینچے گا، کپڑے والے کی جو دکان ہوگی اس کی ٹانگ کھینچے گا، کپڑے والا ہی ہوگا۔ اور ایسے مولوی کی ٹانگ کھینچنے والے مولوی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی مولوی دوسرے مولوی کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ لوگ کیوں سنتے ہیں، اس کے ذریعے زبان میں ساتھ تاثیر مٹھاس کیوں ہے، لوگ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں مجمع رش جمع ہو جاتا ہے، جمع غفیر، اور کتنے آس پاس رش ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے دیوانے وار پھر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا آج کے دور میں، کوئی کسی کو دیکھ کر خوشی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت میں بولتی ہے اپنی خوشی کے ساتھ کسی اور ظاہر نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، لوگوں کو نہ بتاؤ، لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو، لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہے۔ اور اپنے ٹانگ کھینچتے ہیں، غیروں سے زیادہ اپنے ٹانگ کھینچتے ہیں، اپنے ہی آگے دکھ پہنچاتے ہیں۔ تو اچھی طرح یہ بات سمجھ جائے، محترم سب کو کسی نے تبلیغ سے نہیں نکالا۔ ٹانگ کھینچنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ جس کو عزت دے دے، کون اس کی ٹانگ کھینچے بھی تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غالب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاچا کو، یا حضرت عبداللہ بن عباس کو، کہ میرے چاچا جان، غالب چاچا یہ میرے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، میرے چاچا جان، اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے آپ کو عزت دینے پر، اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی، کامیابی نہیں دے سکتی، بلندیاں نہیں دے سکتی۔
اور اللہ آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کر لے، فیصلہ ہو گیا آسمانوں پہ عزت دینے کا، بلندیوں کا، عروج کا، کامیابی کا، ترقی کا فیصلہ ہو گیا، ساری دنیا بھی آپ کو ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی، کیوں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، عوام کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اللہ جب محبت ڈال دے لوگوں کو دل میں تو اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں بندے سے محبت کرے، میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اور زمین میں اعلان کر دے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا اچھا حسن ظن ہے کہ مولانا طارق صاحب استاد محترم بھی وہ اونچی ہستی ہے جس دنیا کے ہر لوگ محبت کرتے ہیں، تو کہ ہندو بھی محبت کرتے ہیں۔ میں تو رہتا ہوں ٹھاؤ شاہ نوشر، تو میں نے خود دیکھا ہے نوشر فیروز میں ہندوؤں کو، کہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ خود ان کو پتہ چلا ہے مولانا طارق صاحب کا شاگرد ہو، کہنے لگے ہم ہندو ہیں لیکن مولانا آپ کے استاد کے بیان سنتے ہیں، ہم آپ کے استاد کے ہم بیان سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں چلتا ہے بیان، ہندو ہو کر وہ کہہ رہا ہمارے گھر میں آپ کا بیان استاد جو آپ کے استاد ہیں مولانا طارق صاحب دامت برکات عالیہ حافظ اللہ، ان کا بیان چلتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہمارے گھر والے، میری بیوی بچے ہم سب سنتے ہیں، بڑے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کا انداز بہت پیارا ہے، ہندو کہہ رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی ہندو نے مجھے بولا ہے، مولانا کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم مولانا کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے۔ بھائی ایسا نہ کرے، خوف خدا کرے اور ایسی باتیں نہ کرے جس سے مولانا کو تکلیف ہو۔ استاد محترم تو پہلے ہی اپنے بیٹے سے جدا ہو گئے، عاصم سے، رحمت اللہ علیہ، اللہ بخشش فرمائے مولانا کے بیٹے کی، اور آج ہم ایسی باتیں کر کے مولانا کو تکلیف دینا، ان کا دل دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کری، اللہ کے نبی کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کری، اس ٹائم صرف امن کی وجہ سے، وہاں تو 10,000 تھے، 10,000 کم تھے، لیکن مکہ مدینہ ہجرت کری، اور بیت اللہ کو دیکھ کے کہا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرے چھوڑنے کو دل نہ چاہتا، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، تیری بڑی شان ہے، بہت اونچی شان ہے، لیکن سن لے تیرا گرا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا دل توڑ دینا ہے، ایک انسان کا دل توڑ دینا ہے۔ آج ہم ہزاروں کو دل توڑ دیتے ہیں، محترم صاحب کا عالیہ اللہ نے ان کو بلندیاں جو عزت دی ہے، لوگوں کو کوئی ہضم ہی نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتا، آج کل لوگ کوئی کسی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش، اللہ جس کو نعمتیں دے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، نظر لگ جاتی، نظر حق ہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، سجدے میں آپ کا شکر ادا کرے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے سے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ دنیا میں معاملے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر اللہ شکر ادا ہوگا، اللہ تعالی شکر نے مجھ سے زیادہ عطا کیا ہے، تو شکر تو نے مجھ سے زیادہ عطا کیا ہے، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا کہ مجھے اور آگے بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا تو تھوڑی وضاحت کر دو اپنے ساتھ کے بارے میں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔